اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، وہی عظیم اور دائمی رحمتوں والا ہے۔ پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو بہکے ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام عقائد کے حوالے سے ہے، جس میں ہادی ٹی وی کی بہت سی کاوشیں شامل ہیں جس سے نوجوان نسل استفادہ کر سکتی ہے اور ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں عقائد سے یا دیگر موضوعات سے ریلیٹڈ سوالات ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اصول دین ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی۔ جس کسی کا بھی عقیدہ اتنا مضبوط ہو، وہ دنیا میں چاہے کہیں بھی چلا جائے، دنیا کے اثرات اسے کمزور نہیں کر سکتے۔ اپنے دیکھنے والوں کو میں اور واضح کرتی چلوں کہ ایک بلند و بالا عمارت اس وقت تک صحیح تعمیر نہیں ہو سکتی جب تک اس کی بنیادیں مضبوط نہ ہوں۔ جب اس کی بنیادیں مضبوط ہوں گی تو وہ صحیح تعمیر ہوگی۔ اگر اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوں، یا تو وہ تعمیر ہی نہیں ہوگی یا ایک طوفان میں زمین بوس ہو جائے گی۔ لہٰذا انہی اور ایسے ہی موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر عالمہ فائزہ زیدی، اور بہت پیاری گفتگو کرتی ہیں۔ السلام علیکم خواہر، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چند خواہران جو اپنے سوالات خواہر کی خدمت میں پیش کریں گی۔ خواہر، اجازت ہے ہم اپنے سوالات آپ کے خدمت میں پیش کریں؟ بالکل۔ خواہر، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ کیا ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد بھی میری، آپ کی، ہماری کیا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے وجود پر غور و فکر کریں؟ اور اگر ہم خدا کے وجود پر غور و فکر نہیں کریں گے تو ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ لوگوں کو آج یہاں دیکھ کر، اس لیے کہ آپ ہی جو ہیں مستقبل کے انشاءاللہ معمار ہیں، امام زمانہ کے آوان و انصار ہیں انشاءاللہ، اور جو سوالات آپ لوگ آج لے کر آئے ہیں ان کے آنسرز آپ لوگوں کو ملنا اور ہمارے تمام ینگسٹرز کو ملنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے جو کویسچن کیا نا بیٹا، بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ دیکھیں نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو ہمارے معصوم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو پروردگار عالم نے اسلام پر پیدا کیا۔ ہر انسان، چاہے وہ کافر کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، ہر انسان دین فطرت پر یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، وہ مسلم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے پیرنٹس اس کو، یہودی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیرنٹس اس کو یہودی بناتے ہیں، یا کافر پیرنٹس اس کو کافر بناتے ہیں، جیسی تعلیمات وہ دیتے ہیں وہ ویسے ہی دین اختیار کرتا ہے، لیکن بائی برتھ وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کے سوال کی میں بات کروں، آپ نے کویسچن کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں، وہ بچے، وہ نوجوان یا وہ انسان جو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ میں اگر اپنے بچپن کو ریکال کروں، آپ اپنے 7 to 8 ایئرس کی اس زمانے کی میموری میں چلے جائیں، تو ہمیں بچپن سے جیسے ہم ہوش سنبھالتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے اللہ ایک ہے، پنجے تن 5 ہیں، امام 12 ہیں۔ تو ایک بچے کو مسلمان، خاص طور پہ اہل بیت کے چاہنے والے گھرانے میں بچپن سے انٹروڈکشن دے دیا جاتا ہے کہ خدا ایک ہے، اور کچھ عرصے تک اسی نالج کے ساتھ وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، تو پھر اس کے ذہن میں مزید سوالات جنم لیتے ہیں خدا کے وجود سے متعلق۔ یعنی ماں باپ نے بتایا کہ بیٹا اللہ ایک ہے، لیکن جب وہ اسکول میں پہنچتا ہے تو وہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ جب وہاں ہمیں اس کی ٹرانسلیشن یاد کرائی جاتی ہے، یا مدرسے میں ہم سورہ اخلاص کی ٹرانسلیشن یاد کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب میں گریجولی آپ کو لے کے چل رہی ہوں اس اسٹیج سے کہ جب بچے نے جانا کہ خدا ایک ہے، اور یہ کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو اگر میں آپ لوگوں سے یہ کویسچن کروں کہ کیا بس یہیں پہ جا کے بچے کی ذہن میں باتیں رک جاتی ہیں، یا اس کے ذہن میں اور سوالات خدا کے وجود کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں؟ میرے ذہن میں تو پیدا ہوتے تھے، آپ کے بھی ہوتے ہوں گے۔ پھر بچہ اور گریجولی جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے بڑوں سے کہتا ہے، پیرنٹس ہوں یا جو بھی اس کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، کہ اچھا اگر اللہ ایک ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ کہاں ہے؟ اور کیا وہ ہماری طرح ہے؟ اگر وہ دیکھ رہا ہے تو کیا اس کی آنکھیں ہیں؟
اگر وہ سنتا ہے، جیسے پیرنٹس ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ دیکھو کوئی گناہ نہیں کرنا، اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو پھر بچے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ مجسم ہے، کیا اس کا وجود ہے، کیا وہ ہماری طرح کی آنکھیں رکھتا ہے؟ تو جب ہم یہ سوالات اپنے بڑوں سے کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں آنسر کرتے ہیں کہ نہیں بیٹا، خدا تو نور ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اب آپ اس بات تک اگری کریں گے آپ سب لوگ کہ خداوند عالم کے بارے میں ریسرچ ہونا، ریسرچ کرنا، اس کے وجود کے بارے میں کویسچنس پیدا ہونا نیچرل ہے، نیچرل ہے، کیونکہ آپ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ آپ کسی چیز کے بارے میں آپ کسی بچے کو بتائیں کہ بیٹا وہ ہے، تو بچہ کہے گا کہ اگر ہے تو کہاں ہے؟ آپ بتا رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے، بٹ کیا کلر ہے اس کا؟ کوئی بھی چیز، اینی تھنگ آپ اس کو انٹروڈیوس کرائیے تو وہ آپ سے فوراً کہے گا اس کا کلر کیا ہے، وہ دکھنے میں کیسی لگتی ہے، وہ کہاں ہے؟ لہٰذا اگر آپ کے کویشچن پہ تھوڑے سے مجھے پرائمری چیزوں کو بیان کرنا پڑا، لیکن اگر میں اسٹریٹ اوے آپ کے کویشچن پہ آ جاؤں نا بیٹا، کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور اس کے پاس یہ بیسک نالج ہے خدا کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ نور ہے، وہ میری آپ کی طرح مجسم نہیں ہے، سنتا ہے مگر اس کے کان نہیں ہیں، دیکھتا ہے مگر اس کی آنکھیں نہیں ہیں، تو کیا اس سے زیادہ فردر بھی کچھ ریسرچ کریں یا بس اتنا انف ہے، کافی ہے؟ اتنا انف ہے جتنا ہمیں بتایا اسکول، کالج، مدرسے میں، اور اب ہم نمازیں پڑھیں، مجلسوں میں جائیں اور بس ان دی اینڈ اگر دنیا سے چلے جائیں، ڈیتھ ہو جائے بوڑھے ہو کے یا جوانی میں یا کبھی بھی، تو بس کیا اتنا ایک مسلمان کے لیے جاننا کافی ہے؟ تو میں اسٹریٹ اوے آپ کو ایک لائن یا ایک سینٹنس میں اگر آنسر کروں نا عزیزان، تو یہ بالکل کافی نہیں ہے، بلکہ یہ خطرناک ہے، اٹس ڈینجرس، اٹس ہاربل۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری عزیز بہن نے جو ابھی انٹروڈکشن میں کہا ہے کہ یہ بہت خطرناک ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کی بنیاد ہی مضبوط نہ ہو، کسی عمارت کو آپ تعمیر کرنے جائیں اور آپ اس کی بیس کو ہی مضبوط نہ بنائیں تو وہ کتنے دن کھڑی رہے گی؟ کھڑی رہنا تو دور کی بات ہے، وہ ذرا سی بھی موسم کی جو تبدیلیاں ہیں، زلزلہ، ہوائیں، طوفان، بارشیں، اس کو سہ نہیں پائے گی، گر جائے گی۔ سو ہر انسان کا جو بیس ہے وہ ذات پروردگار عالم ہے، خداوند عالم ہے۔ خطرناک ترین حد تک اس کے خطرناک نتائج ہیں اگر ہم اس سے زیادہ نہ جانیں۔ اب وہ نتائج کیا ہیں، وہ نقصانات کیا ہیں؟ پہلے تو میں ان کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں اور سننے والوں کو بھی کہوں کہ ہماری تو سوسائٹی کی یہ حالت ہے، اپنے مومنین کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ ہم مولا علی کے شیعہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا جاننا کافی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ نور ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ اب ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں جاننا کس کے بارے میں چاہیے؟ ہمیں جسٹ اہل بیت کے بارے میں جاننا چاہیے۔ ہم مجالس اعضا ہوں، دروس کی محفلیں ہوں، ٹی وی کے پروگرامز ہوں، ہم خدا کے وجود پر، توحید پر بات کرنا چاہتے نہیں ہیں، ہم سننا چاہتے نہیں ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جمپ لگا کر اہل بیت تک پہنچ جائیں گے اور پھر صرف اپنے آئمہ کی سیرت کے بارے میں جانیں گے تو ہم شیعہ کہلائے جائیں گے اور یہ ہماری آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ ریالٹیز کے اپوزٹ ہے۔ خداوند عالم کے بارے میں جاننا از لائک، جیسے کہ قائد نے کہا تھا کہ بیس ہے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ نے خدا کو نہ پہچانا نقصانات کیا ہوں گے۔ میں ایک بہت ایزی ایگزامپل سے آپ لوگوں کے لیے اس بات کو کلیئر کروں۔ فار ایگزامپل، آپ نے یا میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے کینیڈا جا کے یا کسی بھی ابراڈ کسی ملک میں جا کے مجھے جاب کرنی ہے، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، میں باہر جاب کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور میں نے کوئی ریسرچ نہیں کی جس ملک میں جا کے جاب کرنا چاہ رہی ہوں، میں نے وہاں کے لیے ریسرچ نہیں کی کہ وہاں کا ویدر کیسا ہے، وہاں پہ کتنے شہر ہیں، کون سا شہر میرے لیے سب سے بیسٹ رہے گا ان دا سینس کہ جہاں مجھے آسانی سے جاب مل جائے گی، میری پڑھائی، میری تعلیم کے حساب سے مجھے کون سے سٹی میں جانا چاہیے، میرے حساب سے ویدر کہاں کا سوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہ میں نے کوئی ریسرچ کی، نہ میں نے وہاں کے لیے کوئی ہوم ورک کیا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے کپڑے رکھے، میں نے ٹکٹ لیا، میں نے ویزا لیا اور میں وہاں پہ لینڈ کر گئی، اس کنٹری میں پہنچ گئی، سفر شروع کر دیا میں نے اور کوئی تحقیق نہیں کی۔ کیا ہوگا؟ جس بھی شہر کا مجھے عقل نے کام کیا میں وہاں پہ اتر گئی، لیکن وہاں پر تو میرے لیے مشکلات ہونے لگیں، مجھے جاب نہیں مل رہی، مجھے رہنے کے لیے گھر نہیں مل رہا، یا وہاں کا ویدر مجھے برداشت نہیں ہو رہا، یا جیسا ویدر تھا ویسے کپڑے میرے پاس نہیں تھے، جتنا وہاں مہنگائی تھی اتنے پیسے میں لے کر نہیں آئی، کوئی میں نے ریسرچ نہیں کی۔ الٹیمیٹلی وہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے؟ وہاں پر ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہمیں فوری طور پر جو وہاں کے لوگ ہیں ہم ان سے بات کر کے مشورہ کرنا پڑے گا کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ واٹ شوڈ آئی ڈو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں پاکستان سے آ چکی ہوں، اب واپس جانا تو پاسبل نہیں ہے، میں نے ٹائم دیا ہے، میں نے ویزا لیا ہے، میں نے پیسے خرچ کیے، ہاں، اور میں کامیاب ہونے کے لیے آئی تھی، بٹ
یہاں میرے حساب کا کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا ہوگا، فار ایگزامپل 5 لوگوں کے ساتھ میں نے مشورہ کیا، ایک کہے گا کہ تم اس شہر میں آئی تھنک آپ کو اس سٹی میں چلے جانا چاہیے، ایک کہے گا آئی تھنک آپ کو یہ کرنا چاہیے. میرے پاس مشورے ہوں گے 5 لوگوں کے سے، لیکن چونکہ میرے پاس خود نالج نہیں ہے، میں نے خود ریسرچ نہیں کیا تھا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، مجھے کسی ایک کی بات کو تو ماننا ہی ہوگا یا نہیں، کسی ایک کی بات کو مجھے چننا پڑے گا. اور جب میں ان میں سے کسی بھی ایک کی، جس کی مجھے عقل اس وقت کہہ رہی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں اس کو فالو کروں گی، میں اس سٹی میں یا اس جگہ پہ چلی جاؤں گی، تو 2 آپشنز ہیں. یا تو وہ بہت بہترین ہو سکتا ہے، اس کا مشورہ میں وہاں پہنچوں، مجھے جاب بھی مل جائے، میرا سروائیول بھی ہو جائے، کھانا پینا ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور دوسری جو خطرناک نقصانات کیا ہوتے ہیں، ابھی ہم اس طرف آ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. دوسرا خطرناک آپشن یہ ہے کہ میری زندگی بد سے بدتر ہو جائے، لائک کہ میں جہاں پہنچ جاؤں نہ وہاں میرے لیے جاب ہو، نہ وہاں کا موسم میرے لیے اچھا ہو، نہ مجھے وہاں گھر مل رہا ہو، نہ مجھے کھانا مل رہا ہو، میرے سارے پیسے بھی ڈھونڈتے ہی ختم ہو جائیں اور میں وہاں ایڈجسٹ نہ کر پاؤں اور میری زندگی برباد ہو جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سفر میں ہیں آپ، تو پھر آپ کے پاس سب کچھ لگا دینے کے بعد واپس جانے کا چانس نہیں ہوتا. تو یہ مثال میں نے اس لیے پیش کی کہ یہ زندگی بھی ایک سفر ہے، اور ہماری جو منزل ہے وہ آخرت ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سفر شروع ہو گیا اس دن سے جب آپ اپنے پیرنٹس کی گود میں آئے، آپ اس دنیا میں آئے. اب آپ واپس نہیں جا سکتے جب تک کہ خدا نہ بلائے ہمیں. ٹھیک ہے، اس سفر کے اندر جو ہم نے شروع کر دیا، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں کامیابی کے لیے، میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں کامیابی کے لیے. ہر انسان صبح سے شام تک روزی کمانے نکلتا ہے کیونکہ اس کو کامیاب ہونا ہے. لیکن یہ جو زندگی کا سفر ہے، اس کی کامیابی کے بارے میں ہم نہیں سوچتے ہیں. اس کی کامیابی اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ اپنے دین پر مستحکم ہو. لائک اب کیا ہوگا، اگر اپنے دین کے بارے میں ریسرچ نہیں کی ہوئی، لائک خدا کے بارے میں آپ نے جیسے کہا مسلمان ہیں تو بس اس لیے مطمئن ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم عزادار ہیں، مولا علی کے بارے میں ہم پڑھیں، ہم امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ریسرچ کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آلریڈی مسلمان جو پیدا ہوئے. تو نقصان یہ ہوگا بیٹا اس انسان کی طرح جس کی میں نے مثال دی، جب کبھی بھی آپ کی میری لائف میں مشکلیں آئیں گی نا، جیسے میں نے اب کہا کہ اس کنٹری میں جا کے مشکل پڑی، خود تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، دوسروں سے پوچھے گا، تو پھر کیا ہوگا جب ہماری زندگی میں مشکلات آئیں گی تو ہم بھی پھر رائٹ لیفٹ دیکھتے ہیں، اب کس سے پکاریں، کون نکالے گا. جب خود ہی خدا کے بارے میں نہیں جانتے تو پھر کوئی نصیری آئے گا، ہاں کوئی کافر آئے گا، کوئی مشرک آئے گا، اور وہ اس مشکل وقت میں ہمیں خدا کا راستہ نہیں دکھائے گا، بلکہ وہ ہمیں کفر کی طرف، شرک کی طرف، ایسی باتوں اور عقائد کی طرف جب وہ ہمیں گائیڈ کرے گا کہ بہتر ہے کہ تم یہ کرو، تمہیں روزی کا پرابلم ہو رہا ہے، تو آپ کے یقین کو یعنی خدا کی جانب لے جانے کے بجائے مشکل آئے، پریشانیاں جو ہر کسی کی لائف میں آتی ہے، تو مجھے خدا کی ذات پر اتنا یقین ہونا چاہیے نا، اتنا نالج اللہ کے بارے میں نے گین کیا ہو، ریسرچ کی ہوئی ہو کہ جب مجھ پہ مشکل آئے زندگی کے سفر میں تو مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، میں خدا سے رابطہ کروں، میں اللہ سے مدد طلب کروں، آل محمد سے مدد طلب کروں. لیکن اگر میرا ہی عقیدہ خدا پر کمزور ہے تو کافر، مشرک، بے دین، ہاں نصیری ٹائپ کے لوگ آتے ہیں اور پھر وہ آ کر کسی بھی مومن کو 2-4 باتیں کر کے وہ جس طرف کا راستہ دکھاتے ہیں، کیونکہ مومن پریشانی میں، مسلمان پریشانی میں، تو وہ خود فیصلہ نہیں لے سکتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. لہٰذا جس کسی نے اس کو گائیڈ کر دیا، اب وہ گائیڈ کرنے والا لکیلی اگر ایک اچھا انسان اور مومن ہو تو اس کی زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا. لیکن ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں کہ اگر وہ کافر ہو، وہ مشرک ہو، وہ بے دین ہو، تو پھر کیا ہوگا. کتنی جلدی ہمارے یہاں نارملی لوگ، ایک آج کل کا تو زمانہ ایسا ہے کہ آپ ایک میسج فارورڈ ہو جاتا ہے، ایک پوسٹ وائرل ہو جاتی ہے، ایک ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، تو ہمارے ہاں تحقیق نہیں کرتے ہم کہ یہ صحیح بات ہے یا نہیں، ہم جلدی اس پر یقین کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور اس کو آگے فارورڈ بھی کرتے ہیں. اور خود تحقیق نہیں کرنا خدا کے وجود پر، اپنے دین کے بارے میں، ہمیں دین سے ہی باہر اور خارج کر سکتا ہے. وجود خدا پر اگر مجھے ہی یقین نہیں ہوگا کہ میرا خدا کیسا ہے، کوئی آ کر مجھے کہہ دے کہ بھائی تم کون سے خدا کی عبادت کر رہی ہو، کہ تم اتنی مشکلات میں ہو، تمہارا خدا اتنا مہربان ہے تو وہ تمہیں نکال کیوں نہیں لیتا. یہ فار ایگزامپل ایک ناشکری کا اور کفر کا یہ کلمہ، مجھے اگر اپنے خدا کے بارے میں خود نالج نہیں ہے تو اس کی بات پر میں یقین کر سکتی ہوں نا، میں خدا سے بدگمان ہو کے حالت کفر میں جا سکتی ہوں. لہٰذا ایک مومن، ایک مسلمان ہونے کے ناطے میری اپنی ریسرچ خدا کے وجود پر اتنی زیادہ اور مطمئن ہوں میں اپنے عقیدے پر کہ کچھ بھی حالات ہو جائیں تو میں نہ دین سے ڈگمگاؤں، نہ میں خدا کے وجود کے بارے میں مجھے کوئی کبھی بدگمانی ہو، بلکہ میں ایمان پہ سلامت رہوں
تو یہ زندگی کامیابی کے ساتھ گزرے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ خواہر، بہترین جامع جواب دیا ہے آپ نے۔ آپ کے جواب سے مطمئن، امید کرتی ہوں ہمارے دیکھنے والے بھی اس جواب سے مطمئن ہوں گے، استفادہ کریں گے۔ خواہر، آپ کوئی سوال پوچھیں گی؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جسے خدا کے وجود پر یقین نہ ہو تو اس کو یقین دلانے کے لیے ہمیں ایسی کیا دلیل پیش کرنی چاہیے کہ اس کو خدا کے وجود پہ یقین ہو جائے، چاہے وہ مشرک ہو، عیسائی ہو یا کافر ہو؟ بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا، اس لیے کہ ابھی تو ہم بات کر رہے تھے اس طبقے کی جو مسلمان ہے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود اس کو خدا بند عالم کے بارے میں جس 2-4 باتیں پتہ ہیں، وہ اس کے زیادہ خدا کے بارے میں نہیں جانتا، لہٰذا جب مشکلات آئیں گی تو وہ اللہ سے بڑی جلدی متنفر ہو سکتا ہے، یعنی ناراض ہو سکتا ہے، خدا کے وجود سے انکار کر سکتا ہے خدا نخواستہ۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اس طبقے کے بارے میں کہ جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں، اور یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو خدا نخواستہ ایک مومن یا ایک مسلمان بھی ہے لیکن اس کی دوستی یا اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا تعلق کسی بے دین کافر مشرک کے ساتھ ہو جائے تو اس مسلمان مومن کا اپنا عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ اس مشرک اور کافر کو اسلام کی طرف لے کر آئے، خدا کی طرف لے کر آئے، نہ کہ وہ اس کے دین پہ چلا جائے اور وہ خود ہی مومن کافر ہو جائے۔ لہٰذا اگر کسی کا ایسے شخص سے ایک مسلمان کا مومن کا واسطہ پڑے جو خدا کو نہیں مانتا، جیسے آپ نے بیان کیا کہ فار ایگزامپل وہ کافر ہے، کوئی مشرک ہے، تو اس کو ہم خدا کی وجود کی طرف کیسے لے کر آئیں؟ تو اس کا پہلا آنسر میں بہت لاجیکل جو ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ دیکھیے خدا بند عالم کی پریسنس، اس کا وجود جو ہے وہ ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے، نو بڈی کین ڈینائی، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کا سب سے بڑی اس کی جو دلیل ہے وہ میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے بیان کی کہ جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا ایک ہے تو ہم اس بات کو جاننے کے بعد مزید جو سوالات ہم کرتے ہیں وہ کسی بک سے پڑھ کے نہیں کرتے خدا کے بارے میں۔ ایک چھوٹا سا بچہ جب یہ کہنا شروع کرتا ہے کہ اچھا اگر خدا ہے تو وہ کہاں ہے، وہ نظر کیوں نہیں آتا، کیا اس کی آنکھیں ہیں، یہ کیا کویسچنز بچوں کو کوئی سکھاتا ہے؟ یہ سوالات خود سے پیدا ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے وجود میں خدا کی پریزنس کا احساس موجود ہے کہ خدا ہے۔ اور اگر کوئی اس سے انکار کرے، کوئی کہے لا دینیت کا اظہار کرے، کوئی کہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی خدا ہے، تو وہ ایک ریالٹی کو، ایک نیچرل ریالٹی کو ڈینائی کر رہا ہے، یعنی وہ جھوٹا ہے، پاسبل نہیں ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا ہوں کہ کوئی خدا ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتا، تو یہ بتا کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو کبھی کسی سمندر کا یا دریا کا سفر کر رہا ہو اور کشتی میں سوار ہو؟ تو کہنے لگا کہ بالکل ایسا ہوا کہ ہاں میں سفر کر رہا تھا سمندر میں اور کشتی میں سوار تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ کیا ایسا ہوا کہ کبھی اتنی طغیانی ہوئی ہو، اتنا موجیں اس میں تلاطم پیدا ہوا ہو کہ تمہاری کشتی ڈگمگانے لگی ہو اور کوئی نہ ہو تمہارے ساتھ جو تمہیں ان موجوں میں سے نکال پائے؟ تو اس نے کہا کہ بالکل ایسا بہت دفعہ ہوا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ کیا اس وقت جب تمہیں یقین ہو چکا ہوتا تھا یا یقین ہو جاتا ہے کہ بس اب ڈوبنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ابھی اگر پانی کی یہ لہر یا موج اوپر سے ہمارے اوپر آ جائے تو ہم ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، اس یقین کے باوجود کیا تمہارے ذہن میں کہیں یہ خیال آتا تھا یا آیا ہے کبھی کہ کوئی ہے جو بچا بھی سکتا ہے، کوئی صورت ایسی بن بھی سکتی ہے کہ شاید ہم اس مشکل سے نکل جائیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل، ایک ہوپ، ایک امید بیک آف دا مائنڈ ہر انسان کے ہوتی ہے۔ کب؟ جب ہم شدید بیمار ہو جاتے ہیں یا جب ہم کسی شدید مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو سب کچھ لگنے لگتا ہے کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی انسان کے ذہن میں بیک آف دا مائنڈ یہ خیال آتا ہے کہ نہیں شاید کوئی معجزہ ہو جائے۔ یہ جو معجزہ ہو جائے کا ایک خیال ہے نا کہ شاید کہیں سے معجزہ ہو جائے، امام نے فرمایا کہ وہ جو خیال تمہارے ذہن میں اس وقت پیدا ہوا یا ہوتا ہے کہ شاید یہ ابھی طوفان تھم جائے اور ہم اس سے نکل جائیں، شاید کوئی ایسا وسیلہ بن جائے کہ ہم غرق ہونے سے بچ جائیں، تو اسی وجود کا نام خدا ہے۔ جو تمہیں فیل آتا ہے اندر سے کہ وہ کوئی تو ہے، کوئی شاید بچا لے، تو وہ جو شاید ہے وہ کوئی شاید نہیں ہے، وہ ذات خدا بند عالم ہے کہ جس کا احساس خدا نے ہر انسان کے اندر پیدا کیا ہے، چاہے وہ خدا کو مانے یا نہ مانے۔ تو پہلی دلیل تو یہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ جب بھی انسان لا علاج بیماری میں کسی آخری سٹیج پہ بھی چلا جائے تو ڈاکٹرز بھی اس وقت نارملی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بس اب ہم تو علاج کر رہے ہیں، ہم تو دوا دے رہے ہیں، اب آپ دعا کریں۔ تو what is the meaning of دعا؟
دعا کا کیا مطلب ہے؟ دعا تو انسان صرف کر سکتا ہے، اس کی قبولیت کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے۔ وہ کون ہے کہ جو اس دعا کو مستجاب کرے اور وہ معجزے ہو جائیں کہ انسان موت کے منہ سے واپس آ جاتا ہے؟ تو پہلی دلیل تو یہ ہے۔ لیکن ایسے بھی کافر ہیں، ایسے بھی خدا کے منکر ہیں جو یہ سب جوابات سن کر انکار کر دیں۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی جسے دیکھیں خدا کے وجود کو تسلیم کرنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے اتنی نشانیاں اس پوری کائنات میں کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ سب سے بڑی دلیل تو ہمارا وجود خود ہے بذات خود، اور پوری کائنات آپ اس پہ نظر کرتے چلے جائیے، خدا ہی خدا نظر آتا ہے آپ کو۔ لیکن اگر کوئی نہ ماننا چاہے، جیسے کہ آپ نے سوال کیا جو مانتا نہیں ہے اس کو قائل کرنے کے لیے، تو جس کو اگر ماننا ہی نہیں ہے تو آپ اس کے سامنے بے شمار دلائل پیش کر دیجئے خدا کے وجود سے متعلق۔ اگر اس نے ضد ٹھانی ہے کہ میں نہیں مانوں گا، تو وہ نہیں مانے گا، ہر دلیل سے انکار کر دے گا۔ مثلاً آپ لوگ ابھی کبھی سی سائٹ پہ بھی گئے ہوں گے، اب دلیل میں نے عرض کیا نا کہ بے شمار ہے، اپنے وجود پہ ہی نظر کر لیں تو بے شمار ہیں۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم سمندر کی موجوں کو دیکھیں نا، تو آپ کسی کے سامنے اگر اس دلیل کو پیش کریں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ سمندر پہ اگر آپ گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سمندر کی بیک سائڈ ہوتی ہے وہ ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، لیکن ایک خاص پوائنٹ ہے کہ جہاں پر آ کر لہروں میں ایک بہت زیادہ ویوز بننا شروع ہوتی ہیں، تلاطم اور موجیں اٹھنا جو شروع ہوتی ہیں وہ ایک خاص ڈسٹنس پہ شروع ہوتی ہیں، اور جب وہ ساحل کے پاس آتی ہیں تو وہ خود بخود ان کا جو پریشر ہے، زور ہے، وہ کم بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، سب سے امپورٹنٹ بات، یہ موجیں آگے آ کے رکتی کیسے ہیں، کیوں رکتی ہیں؟ پانی تو ایک ایسی چیز ہے اگر آپ ابھی اس فلور پہ بہا دیں، جب تک آپ اسے نہ روکیں کیا وہ رکے گا؟ جہاں تک اس کو راستہ ملے گا وہ بہتا چلا جائے گا۔ لیکن سمندر پہ جائیں، پوری کائنات پہ نگاہ کریں تو خدا کے وجود کی نشانیاں نظر آتی ہیں کہ وہ 2 قدم کے فاصلے پر اتنی طاقت سے اٹھنے والی جو موج ہے نا، وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد آ کے اس کا پریشر بھی کم ہوتا ہے، اور نہ صرف کم ہوتا ہے بلکہ وہ پانی آگے بہتا ہوا جاتا نہیں ہے بلکہ بغیر کسی پریشر کے واپس خود بخود چلا جاتا ہے۔ حالانکہ عقل کیا کہتی ہے؟ نارملی میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا، ابھی آپ یہاں پانی بہائیے، کیا ایسا ہوگا کہ پانی آگے جا کے خود بخود پیچھے آ جائے؟ لیکن سمندر پر ہم خدا کی قدرت کا ہی نظارہ دیکھتے ہیں کہ ایک جہاں تک خدا کی جانب سے اذن ہے، اجازت ہے، پانی وہیں تک آتا ہے، اس کے بعد کسی کے پریشر دیے بغیر وہ خود بخود واپس چلا جاتا ہے۔ جبکہ اگر پانی کی اگر ہم سائنٹیفک ہم اس پوائنٹ پہ جائیں تو کیا ہوگا کہ اگر وہ بہتا چلا جائے تو پورا کا پورا شہر غرق ہو جائے گا۔ تو وہ کون ہے کہ جو ان موجوں کو روانی بھی دے رہا ہے، اور وہ کون ہے کہ جو ان موجوں کو ایک لمٹ تک لاتا ہے اور پھر واپس پلٹاتا ہے؟ یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ لوگوں کے ینگسٹرز کے حساب سے میں نے پیش کی، ورنہ دلائل تو اتنے ہیں کہ اسی انسان سے میں کہتی ہوں اگر ہم سوال کریں کہ جو تم خدا کے وجود سے انکار کرو، اپنے بچے کی شکل اپنے جیسی بنا کے دکھاؤ۔ آپ ہی کی اولاد ہے لیکن آپ اس کی اپنی مرضی سے آنکھیں نہیں بنا سکتے، آپ اپنے بچے کو اپنی پسند کا کلر نہیں دے سکتے، آپ اپنے بچے کے اپنی مرضی کے ہاتھ نہیں بنا سکتے، آپ اس کی زندگی کے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتے، آپ اس کی موت پہ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور اگر چاہیں کہ اولاد ہو تو یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اگر آپ چاہیں کہ وہ نہ ہو تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ لہٰذا بے شمار دلائل خدا کے وجود کے ہمارے پاس موجود ہیں۔ سورہ مبارکہ قاف میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم انسان کی شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اگر کوئی اس کے وجود کو محسوس کرنا چاہے تو وہ تو اپنی شہرگ سے زیادہ اس کو قریب محسوس کرے گا، اور اگر کوئی انکار کرنا چاہے تو آپ اس کے سامنے جتنے بھی دلائل پیش کر دیجئے وہ نہیں مانے گا۔ جس کا نفس قائل نہیں ہونا چاہتا تو وہ بغیر دلیل کے بھی قائل ہو جاتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ ہدایت پہ تو اس کو دلیل دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور جو قائل نہیں ہونا چاہتا آپ اس کے سامنے جتنے بھی دلائل پیش کر دیجئے وہ انسان قائل نہیں ہوتا۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو شخص خدا کے احکام اور اس کی دین کو نہ مانے، جبکہ وہ خدا کو مانتا ہو مگر اس کی دین کی پیروی نہ کرے، اور کچھ واجبات پر عمل کرے اور کچھ پر نہیں، کیا ایسا شخص مسلمان کہلایا جائے گا؟ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک المیہ، جیسے اردو میں المیہ کہتے ہیں، ایک بہت بڑی ڈیزیز بن گئی ہے، ٹھیک ہے، ایک بیماری والی کیفیت ہے، اور بیماری بھی وہ جو اسپریڈ کرتی ہے جو پھیلتی ہے تیزی سے۔ اور وہ کیا ہے کہ اب ہم اس سائٹ پر، آپ نے جیسے کویسچن کیا، اب ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو مسلمان بھی ہیں، مومن ہیں، شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ فقط عزاداری کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، فار ایگزامپل،
ٹھیک ہے، اللہ کو مان رہے ہیں، اہل بیت کو بھی مان رہے ہیں، لیکن اس طرح نہیں مان رہے جیسے خدا نے کہا ہے، جیسے خدا نے شریعت بھیجی، لائک حجاب واجب ہے، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے. تو انہوں نے چوز کر لیا کہ بھائی یہ مجھے سوٹ کر رہا ہے، یہ تو میں کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، یہ کام سوری ہم سے نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو انہوں نے اپنی مرضی سے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے خواب دیکھا تھا. خواب بہت طویل ہے، اتنا وقت نہیں ہے ظاہر ہمارے پاس کہ میں اس کو مکمل بیان کروں، لیکن اس کا ایک پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب جناب جابر نے وہ خواب دیکھا تھا نا، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پریشان تھے. تو انہوں نے آ کے پورا خواب سنایا، جس میں سے اس کا پارٹ جو تھا، ایک پارٹ بیان کر رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت کپڑا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ لٹکا ہوا ہے، اور لوگ آتے ہیں اور وہ کپڑا اتنا خوبصورت، اتنا قیمتی ہے کہ حق یہ ہے کہ جو آئے وہ اس پورے کپڑے کو لے جائے. لیکن میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ لوگ آتے ہیں اور اس کپڑے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹتا ہے، ایک شخص آتا ہے تھوڑا سا ٹکڑا کاٹتا ہے لے جاتا ہے، پھر دوسرا شخص آتا ہے وہ اس کا تھوڑا سا ٹکڑا کاٹتا ہے لے جاتا ہے. تو جناب جابر کہتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ، میں خواب میں حیران ہوں کہ اتنا قیمتی کپڑا ہے، اتنی قیمتی چیز ہے، یہ پوری کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ کتنے ان ادر سینس ہم کہیں کہ کتنے بے وقوف ہیں. تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جابر، تم نے یہ جو کپڑے کو دیکھا ہے، یہ جو اس کو کپڑے کی صورت میں جو تم نے دیکھا ہے، یہ تم نے آخری زمانے میں اسلام کی حالت دیکھی. یعنی اسلام از بیوٹیفل لائک دیٹ، کہ اسلام اتنا خوبصورت ہے، اتنا قیمتی ہے کہ حق تو یہ ہے کہ اس دین کو مکمل اختیار کیا جائے محبت کے ساتھ، اور اس کو تار تار نہ کیا جائے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جائے. لیکن جناب رسول خدا نے فرمایا کہ آخری زمانے میں اسلام کا یہ حال کر دیا جائے گا، اسلام کی یہ حالت کر دی جائے گی کہ جو مسلمان ہیں یا جو مومنین ہیں وہ اس کو مکمل اختیار نہیں کریں گے، بلکہ تھوڑا تھوڑا سا، جس کو جتنا اچھا لگ رہا ہے، جس کو جتنا پسند آ رہا ہے اتنا دین لیں گے، اور باقی دین سے ان کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہوگا. تو بات یہ کہ اگر ہم اپنی سوسائٹی میں یہ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ لوگ ایگری نہیں کرتے اس بات سے کہ ہم لوگ کتنی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہم لوگ؟ لائک کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ عزاداری ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے، نماز کی ضرورت نہیں ہے، روزے کی ضرورت نہیں ہے، حجاب کی ضرورت نہیں ہے، واجبات کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اور وہ مستحبات کو واجبات کا درجہ دیتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو حجاب بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، لوگوں کو اذیت بھی پہنچاتے ہیں. لائک دین اسلام کو یہ جو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور مکمل اختیار نہیں کیا ہوا، اس کے ریزنز بھی ہیں بیٹا. یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی سائیکی کیا ہوتی ہے، اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ اور میں دیکھ سکیں کہ ہم وہاں فال تو نہیں کر رہے، یعنی ہم تو کہیں اس کیٹیگری میں نہیں ہیں. تو علماء بیان کرتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ آپ کو ایسا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک تو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی پسند کا تھوڑا سا، جہاں سے مجھے سوٹ کر رہا ہے بس وہ والا میرا اسلام سے تعلق ہے، باقی کو میں نہیں جانتی. وہ کون ہے؟ حکمران طبقہ. حکمران طبقے سے مراد یہ کہ وہ لوگ جو رول کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کنٹری کے رولرز کی صرف بات نہیں ہو رہی، حکمرانی کا مطلب ہے گھر کا بھی حکمران، ایک گاؤں کا حاکم، یعنی وہ لوگ جو رول کرنا چاہتے ہیں نا، اگر وہ دین کو کمپلیٹلی فالو کریں گے تو وہ رول نہیں کر سکتے. رول کس سینس میں نہیں کر سکتے؟ دین نام ہے پابندی کا، دین آپ کو پابند کرتا ہے، لائک یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ آپ کھا سکتے ہیں، آپ نہیں کھا سکتے، یہ کام آپ کر سکتے ہیں، یہ کام آپ نہیں کر سکتے، آپ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتے، آپ کسی کا حق نہیں کھا سکتے، یہ یہاں سے زمین آپ کی ختم ہو گئی ہے، یہ والا حصہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو دے دیجئے. لائک جب دین پابند کرتا ہے، ہمیں غلط چیزوں سے روکتا ہے، تو حکمران طبقے کے جو مینٹالٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کی کسٹڈی میں ہو، کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہو. اور جب وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہو، تو وہ پھر سیاہ کریں سفید کریں. اگر وہ دین پہ چلیں گے تو پھر بڑی پابندیاں ہوں گی، پھر وہ حاکم کہاں رہیں گے؟ پھر تو مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے اگر ہم ظاہری خلافت کے زمانے کو اگر ہم امیجن کریں تو ایک حکومت علی ابن ابی طالب نے بھی کی. کیا ان کی حکومت باقی خلفاء کی جیسی تھی؟ میرے مولا کے حکومت کا زمانے کو جو اگر ہم ریڈ کریں اور پڑھیں تو وہ ایک آئیڈیل ایک حاکم کو کیسا ہونا چاہیے امیر المومنین نے بتایا.
اور اگر اس طرح سے کوئی حاکم زندگی گزارے تو پھر وہ مزے نہیں کر سکتا، وہ کرپشن نہیں کر سکتا، وہ لوگوں پہ ظلم نہیں کر پائے گا، اس کے محل نہیں بن پائیں گے، اس کی گاڑیاں نہیں بن پائیں گی، کیونکہ حلال اور حرام کا خیال کرنا پڑے گا۔ تو پھر یہاں پر آ کر حکمران طبقہ جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ پھر وہ بس اتنا دین فالو کرے جس سے ان کی عیاشیوں میں، ان کی جو خواہشات اس میں کوئی کمی نہ آئے۔ اور دوسری جو کیٹیگری ہے، اب یہ تو ہم سوچیں گے آپ لوگ کہ ہو یہ تو ان لوگوں کی بات ہے نا، ہم تو اس کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتے۔ نہیں، ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نوجوان اس سیکنڈ کیٹیگری میں آتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری جو دین کو پارا کر دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یہ والا پارٹ عمل کر رہے ہیں، یہ والا نہیں کر رہے، جو سست اور کاہل ہوتے ہیں بائی نیچر، لیزی لوگ۔ میں نے کہا نوجوان اس میں فال کرتے ہیں کیونکہ نوجوانی ویسے تو بڑے جوش اور جذبے کا زمانہ ہے، لیکن اسی زمانے میں شیطان آپ پہ حملے بھی بہت کرتا ہے، اور ہر گناہ میں تو وہ آپ کو بڑی جرت دلائے گا، بڑی انرجی ہوگی، بڑی ایکٹیویٹی ہوگی، لیکن جہاں بات آئے گی نماز کی وہاں پہ سستی آئے گی، جہاں بات آئے گی خمس دینے کی وہاں سستی آئے گی، جہاں بات آئے گی مسجد امام بارگاہ جا کے نماز ادا کرنے کی یا اللہ کے دین کا کوئی کام کرنے کی، وہاں پہ ہم کہیں گے کہ ارے پیسے کم ہو جائیں گے، لائک دیٹ۔ تو سستی اور کاہلی جن لوگوں کے نیچر میں ہوتی ہے نا، وہ بھی دین کو کمپلیٹلی فالو نہیں کر سکتے، ان کو سستی آتی رہتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ارے اب اتنی مشقت کون اٹھائے، کیونکہ دین نام ہے، میں نے عرض کیا پابندی کا۔ دین میں آپ کو نماز کیا ہے، جتنا بھی دل چاہ رہا ہے آپ کا کسی بھی کام کا، آپ کو اٹھنا ہے، جب ٹائم ہو گیا آپ کو پڑھنی ہے، روزے میں بھوک لگ رہی ہے آپ کو برداشت کرنی ہے۔ لیکن ایک سست اور کاہل نوجوان سے معصوم فرماتے ہیں کہ ان کو بالکل پسند نہیں ہے سست اور کاہل نوجوان، کیونکہ وہ دین کے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، وہ دین کو کمپلیٹلی فالو نہیں کرتا۔ تو اپنے اندر سے جس چیز کو سب سے پہلے آپ نوجوانوں کو کل کرنا ہے وہ سستی ہے، کاہلی ہے۔ اور تیسرا جو لاسٹ جو کیٹیگری جو دین کو کمپلیٹلی فالو نہیں کرتی اور اس کو پارا کرتی ہے، یہ لوگ نہ سست ہوتے ہیں نہ کاہل ہوتے ہیں، بڑے ایکٹیو نظر آئیں گے آپ کو سوسائٹی میں، نہ یہ کوئی حکمران ہوتے ہیں، نہ یہ بادشاہ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی نفس کے بڑے خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ سست تو آپ کو ایسا شخص ہوتا ہے جو بستر سے نماز کے لیے کیا وہ کسی کام کے لیے بھی نہیں اٹھتا ہے، یہ وہ کیٹیگری میں نے ابھی بیان کی تھی۔ لیکن ایک کیٹیگری وہ ہے کہ وہ سست کاہل نہیں ہے، سب کام کر رہا ہے، کما رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، نہ وہ کوئی حاکم ہے، لیکن کیا ہے کہ گانا سننے میں اس کو مزہ آتا ہے۔ سست کاہل نہیں ہے، حاکم بھی نہیں ہے، لیکن یہ دین کو کیوں پارا کر رہا ہے، کیوں ٹکڑے کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں دین پہ چلوں گا تو مجھے گانے سننا چھوڑنے پڑ جائیں گے، میں موویز نہیں دیکھ پاؤں گی یا دیکھ پاؤں گا۔ ہاں، لڑکی سوچے گی کہ او مائی گاڈ میری تو لکس خراب ہو جائیں گی، اگر میں حجاب پراپر کروں گی تو میں اتنی اچھی نہیں لگوں گی، میں میک اپ نہیں کروں گی تو پھر لوگ مجھے کہیں گے کہ اوہ تم تو بیکورڈ ہو۔ تو یہ جو کیٹیگری ہے یہ وہ ہے کہ جو اپنے خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں، جو کمپرومائز نہیں کر سکتے اللہ کے دین پر عمل کرنے میں، پھر اپنی چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم دین پہ چلیں گے تو پھر ہم یہ نہیں کر سکتے، پھر میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے، یہ دل کے غلام ہوتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کو پھر اگر ہم کہیں کہ بیٹا مثال کے طور پر آج کل کا جو زمانہ ہے، آپ بچوں کی میں بات نہیں کر رہی، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ گیجٹس بھی چاہیے، موبائلز بھی چاہیے، لیٹسٹ ہر ٹیکنالوجی آپ کو پیرنٹس سے چاہیے۔ ہاں، لیکن کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ رزق حلال سے ہمارے پیرنٹس ہمیں یہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ آج کے بچے کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ اتنا ہم اپنے پیرنٹس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، کیونکہ دوسرے کے پاس ہے تو ہمیں بھی چاہیے، اس نے ایسے کپڑے پہنے تو ہمیں بھی چاہیے، یہ والے ماڈل کا موبائل مجھے بھی چاہیے۔ لیکن اگر بتایا جائے کہ بیٹا یہ چاہیے لیکن اس کے لیے تو پھر بابا کہیں کہ مجھے تو رشوت لینی پڑے گی یا مجھے تو سود لینا پڑے گا، تو یہاں پہ دین ہمیں پابند کر رہا ہے نا۔ کتنے % نوجوان ہیں جو یہ کہیں گے خود اپنے پیرنٹس کو کہ مجھے موبائل نہیں چاہیے بابا اگر آپ کو رشوت لینی پڑ جائے یا آپ کو سود کھانا پڑ جائے یا آپ کو حرام کمانا پڑ جائے۔ تو اگین یہ 3 کیٹیگریز جن کا میں نے مختصر کوشش کی کہ میں بیان کروں، ان تینوں میں سے ہمیں نہیں بننا ہے، بلکہ ہمیں کون سی کیٹیگری میں فال کرنا ہے، ہمیں کہاں پہ کھڑا ہونا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب آپ یہاں تکلیفوں سے جو بھاگے گا نا، پھر اس کے لیے وہاں ہمیشہ کی آخرت میں تکلیف ہے، اور جو یہاں تھوڑی سی تکلیف اٹھانے کے لیے آمادہ ہو جائے گا، پھر اس کے لیے آخرت میں ابدی مزہ ہے، سکون ہے، جنت ہے۔ اگر آج کا نوجوان یہ سمجھ جائے تو نہ اس کو گانا چھوڑنے میں مشکل لگے گی، نہ اس کو کوئی فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ جس طرح کا کانٹینٹ آج کل بچے دیکھتے ہیں صرف تھوڑی سی دیر کی لذت اور مزے کے لیے،
تو اگر وہ جنت کے مزے کو امیجن کریں اور پیغمبر خدا کو، امام زمانہ کو، ان کے ساتھ کو امیجن کریں، تو آئی تھنک کہ یہ والی جو تکلیفیں یہ ہمیں بہت چھوٹی لگیں گی انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ خیر، آپ نے بہترین جامع جواب دی ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالا۔ اختتام میں اس دعا سے کروں گی کہ پروردگار جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو بہترین پردہ پوشی کرنے والا ہے، ہماری پردہ پوشی کر، جب تک زندہ ہیں تیری عافیت میں رہیں، جب مر جائیں بخش دے رحم فرما، اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے لشکر انصار میں شامل کر۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کی میزبان سیدہ تطہیر فاطمہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔